السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا چیپٹر ہے اسلام کے بارے میں گندا پرچار۔ جو ورود بڑھ رہا تھا، اسلام کی آواز بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس پرچار کو دیکھ کر قریش کی پریشانی برابر بڑھتی گئی۔ انہوں نے دوسری چالیں چلی۔ انہوں نے مہم چلا دی کہ اسلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سماج سے کوئی اثردار حمایت و ہمدردی نہ ملے۔ حمایت اور ہمدردی سے یہ محروم انہیں مایوس کر دے گی اور ان کا زور اپنے آپ ٹوٹ جائے گا۔ عرب جانتا تھا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ابو طالب کا ہاتھ ہے، جو مکہ کے سب سے زیادہ اثردار شخص ہیں۔ سب سے پہلے انہی پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اپنے بھتیجے کے سر پر سے ہاتھ کھینچ لیں۔ ان پر دباؤ ڈالنے کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن ہر بار قریش کو ناکامی ہوتی رہی۔ اس بار ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ، ابو سفیان بن حرب، ابو البختری، اسود بن عبد المطلب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، حجاج بن عامر کے دونوں بیٹے نوی اور منبہ اور عاص بن وائل جیسے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس پہنچے اور بولے، ابو طالب، تیرا بھتیجا ہمارے خدا اور دیوی دیوتا کو گالی دیتا ہے، ہمارے دھرم میں عیب نکالتا ہے، ہمارے بزرگوں کو مورخ کہتا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے۔ اب یا تو تم اس کو ہمارے خلاف ایسی ذاتیہ کرنے سے روکو، یا ہمارے اور اس کے درمیان سے تم نکل جاؤ، کیونکہ تم بھی عقیدہ اور مذہب کے لحاظ سے ہماری طرح اس کے خلاف ہو۔ اس کی جگہ ہم تمہارے لیے کافی ہوں گے۔ اب ابو طالب نے پوری بات ٹھنڈے دل و دماغ سے سنی اور نرمی سے سمجھا بجھا کر معاملہ ٹال دیا۔ یہ لوگ مایوس ہو کر چلے گئے۔ اسی طرح ایک اور وفد آیا، یہ بھی رونے لگا۔ اے ابو طالب، تم ہمارے درمیان عمر، شرافت اور عزت تجربے کے لحاظ سے ایک بڑا درجہ رکھتے ہو۔ ہم نے مانگ کی تھی کہ اپنے بھتیجے سے ہمیں بچاؤ، لیکن تم نے یہ نہیں کیا، اور خدا کی قسم، جس طرح ہمارے باپ دادا کو گالی دی جا رہی ہے، جس طرح ہمارے بزرگوں کو مورخ بتایا جا رہا ہے، جس طرح ہمارے دیوی دیوتاؤں کی پکڑ کی جا رہی ہے، اسے ہم برداشت نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ تم اسے روکو یا پھر ہم اس سے بھی اور تم سے بھی لڑیں گے، یہاں تک کہ ایک فریق کا خاتمہ ہو جائے۔ طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ساری بات بتائی، پھر نرمی سے کہا، میرے بچے، مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کا اٹھانا میرے بس سے باہر ہو۔ اس وقت ایسی شکل بن گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں جمانے کے لیے جو سہارا تھا، وہ پتھر بھی ان کے پیروں کے نیچے سے کھسکتا جا رہا تھا۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ حق کی آواز کو دبانے کے یہ سب ہتھ کنڈے ہیں۔ قریش کی اپنی چودراہٹ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بوکھلاہٹ میں جھوٹے الزام اور غلط پیغام پھیلائے جا رہے ہیں تاکہ اس کے راہیوں کو ہٹانے میں چالیں کامیاب ہو سکیں۔ اس لیے ابو طالب کی ظاہری پھسلن کے بعد بھی آپ اپنے اس پہ ٹکے رہے۔ جواب دیا، چچا، خدا کی قسم، یہ لوگ اگر میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں، چاہے کہ اس میرے پیغام کو کتنی بھی چھڑانے کی کوشش کریں، مگر میرا یہ کام اب نہیں رک سکتا، یہاں تک کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس مشن، اس کام کو غالب کر دے، یا میں اسی کے جد و جہد میں ختم ہو جاؤں۔ ابو طالب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعلان، اس بات میں سچائی نظر آئی۔ بھتیجے کی ہمت دیکھ کر بولے، جاؤ، جو کچھ تمہیں پسند ہے اس کی اور لوگوں کو بلاؤ، یہ چیز کی وجہ سے یا لوگوں کی وجہ سے تمہیں نہیں چھوڑ دوں گا۔ ایک اور وفد عمارہ بن ولید کو لے کر پھر آیا۔ اس بار یہ لوگ ایک نئی ہی اسکیم لے کر آئے تھے۔ ابو طالب سے بولے، دیکھیے، یہ عمارہ بن ولید ہے، جو قریش میں ایک مضبوط اور خوبصورت جوان ہے، اسے لے لیجئے،
اس کی عقل اور اس کی طاقت آپ کے کام آئے گی۔ اسے آپ اپنا بیٹا بنا لیجئے اور اس کے بدلے میں محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ آپ کے باپ داداؤں کے دین کی مخالفت شروع کر رکھی ہے اور آپ کی قوم بکھرتی اور ٹوٹتی جا رہی ہے۔ اسے ہم قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ سیدھے سیدھے ایک آدمی کے بدلے میں ہم ایک آدمی آپ کو دیتے ہیں۔ اس بیتو کی مانگ سے ابو طالب بھی تلملا اٹھے، بولے تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹوں کو میں لے کر پالو پوسوں؟ میرے بیٹے کو تم لے کے تلوار کے نیچے سے گزار دو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وفد خسیا کر چلا گیا۔ آگے چل کر جب مخالف کیمپ سے نکل کر دو جلالی نوجوان حضرت حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہ اسلامی کیمپ میں شامل ہو گئے تو قریش میں خلبلی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ محمد کی چلائی ہوئی ہوا ہماری اتنی کوششوں کے باوجود ہر گھر میں پہنچ گئی، کچھ کرنا چاہیے۔ ابو طالب کی بیماری کی حالت میں لوگ پھر پہنچے، اس بار سمجھوتے کے نیت سے آئے تھے۔ وفد نے کہا جو کچھ ہو رہا ہے اسے آپ جانتے ہیں، اپنے بھتیجے کو بلائیے، اس کے بارے میں ہم سے عہد لیجیے اور ہمارے بارے میں اس کا عہد دلوائیے، یہ اس سے باز رہے اور ہم اس سے اور اس کے مذہب سے دور رہیں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بلوائے گئے، باتیں ہوئیں، آپ نے ساری مانگیں سننے کے بعد جواب دیا، اے قریش کے شریف لوگوں، میرے اس ایک کلمے کو مان لو تو پھر عرب و عجم سب تمہارے پیروں تلے آ جائیں گے۔ کتنے یقین کے ساتھ فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گویا اندھیری رات میں آپ پورے یقین کے ساتھ فرما رہے ہوں کہ ابھی سورج نکلنے والا ہے۔ ابو جہل کیسے اسے سہ لیتا، تنک کر بولا، ہاں تیرے باپ کی قسم، ایک کیوں 10 کلمہ چلیں گے۔ کوئی دوسرا بولا، یہ شخص تو خدا کی قسم تمہاری مرضی کی کوئی بات تو مان کر دینے کا نہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ مایوس ہو کر چلے گئے۔ امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔